حساب نہیں ہوگا، پھر ہلکا ہو جائے گا، پردے رکھے چلے جائیں گے، غلطیوں پہ پردہ ڈال دی جائے گا، ورنہ اگر حساب کھل گئے، پردے کھل گئے، پھر تو توبہ استغفار کون بچنے والا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ کا احسان ہے کہ پردے ڈالتا ہے. تو جو بندے مومن کے ایٹریبیوٹس ہیں، کردار بتایا گیا یہاں پہ کہ خرافات کو درگزر کر کے معاف کرنے والے بنو، آنریبل بنو. لیکن یہ بھی نہیں، اس طرح بھی نہیں کہ چیخنے چلانا، رونا شکوہ، شکایت بیان کرنا، چیخنا چلانا. وہ کسی نے کہا نا کہ اللہ کے بندے سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، کیسا گزر بسر ہو رہی ہے، تو اس نے بڑے اداس ہو کے بڑے دکھی انداز میں کہا بس ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا. تو لکھنے والے نے لکھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے یا رزاق دو عالم کو تانا دیا ہے. اگر شکر ادا کیا ہے تو شکر پھر زبان سے نظر بھی آئے، وجود سے نظر آئے، تمہارا چہرہ بھی چمکتا دمکتا ہو، تمہارا وجود، تم بھوک سے مر رہے ہو، تمہارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہو، تم نے 3 دن کھانا نہ کھایا، لیکن تمہاری آنکھوں کی چمک بتاتی ہو رب اگر آپ میرے رب ہیں تو میں بھی آپ کا بندہ ہوں. پھر شکایت نہیں نکلے گی یہاں سے. پتہ لگے نا کہ اگر رب کی آزمائش پہ صبر کرنا ہے تو آنر اور ڈگنیٹی اور کریج کے ساتھ صبر کرو نا. کمینے ہو کے صبر کرنے کا کیا فائدہ، گھٹیا ہو کے صبر کرنے کا کیا فائدہ. بندے مومن کے ایٹریبیوٹ یہی ہوتے ہیں، وہ اپنے شکوے اور شکایتیں لے کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، اس کے رب کو معلوم ہوتا ہے اس کے کیا مسئلے. جو مرضی قیامت اس پہ سے گزر جائے، شکر ہے اللہ کا، اس کی زبان سے شکوہ نہیں نکلتا. اور یہی ایٹریبیوٹس بندہ مومن کے بتائے جا رہے ہیں. اپنا کیس اللہ کے حوالے کر چکا ہے، بھاری ذمہ داری کے لیے تیار ہے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، آزمائشیں، اس پہ قیامت اس پہ ٹوٹی جا رہی ہے، لیکن ہی از آنریبل، ہی از ڈگنیفائڈ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو مرضی پروپیگنڈا یہ تمہارے خلاف کر لیں، صبر کرنا جی، صبر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بھی ہے، تواصوا بالصبر، صبر کے بغیر تو بات ہی کوئی نہیں ہے. برداشت کرنا پڑے گا، ہر جگہ انسان غصے میں بھر کے ریئیکٹ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہا کہ چھوڑو تھوڑا ٹائم ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں سورہ مدثر جب شروع ہوتی ہے، اور سورہ مدثر از دی ٹریننگ پروگرام، جو ایک جب اس ٹریننگ پروگرام سے کوئی گزرتا ہے، اس کے بعد جب بیٹل فیلڈ میں، میدان جنگ میں آپ آتے ہیں، دین دیٹ از مدثر، یا ایھا المدثر. اور اس کا بھی مدثر کا ترجمہ بھی یہی ہے، لحاف میں لپٹے ہوئے. اب ظاہر ہے آج کے دور میں جو شخص کوئی لحاف میں تو نہیں لپٹا ہوا ہے، مطلب ہے کہ جو ان فیئرز میں انسان، اس خوف میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے کہ میں کفر کے نظام کو، ایون ایک تربیت یافتہ اللہ کا بندہ بھی جب کفر کے نظام کو، فرعون کو، وقت فرعون کو چیلنج کرنے جاتا ہے تو اس کے وجود میں خوف ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے دربار میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے تو وہاں قتل کیا ہوا ہے، وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ. اب دیکھیں اللہ کا بھی کمال دیکھیں، آپ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، 1,00,000 2,00,000 کی فوج تو ہونی چاہیے کم از کم. جب موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی اللہ سے کہ میں فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں، میں نے مرڈر کیا ہوا ہے، وہ میری جان کے دشمن ہے، مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل موو کیا. اچھا میں ہارون کو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں ایک بھائی ساتھ کر دیتا. لیکن ساتھ کیا کہا؟ بھائی کا ساتھ ہونا وہ اسٹرینتھ نہیں تھی جو اس کے بعد جملہ اللہ نے کہا ہے، انی معکما اسمع وارا، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. کر کے تو دیکھیں کچھ آپ کے ساتھ. یہ وہ کیس ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے جب کہا گیا کہ اتخذوا وکیل، اللہ کو وکیل بنا لو، ہینڈ اوور کر دو کیس اس کے پاس. یہی کیا نا انہوں نے، اپنا سارا کیس اللہ کے حوالے کر دیا. مالک آپ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اب جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں. سوچیں آج پورے امریکہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایک فقیر اپنے ساتھ کسی اور آدمی کو لے جائے، دنیا ہنسے گی نہیں، تماشا نہیں بنائیں گے. لیکن فرعون نے کیا کیا؟ فرعون ان کے آگے عاجز ہوا کہ نہیں ہوا؟ آخر میں رسوا ہوا، ذلیل ہوا، تباہ برباد ہوا، پوری اتنی بڑی سویلائزیشن تباہ ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں ایک تیر نہیں چلا، ایک گولی نہیں چلی. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے نا آپ کے سامنے. ایک گولی نہیں چلی، مطلب ایک تیر فائر نہیں کیا. بنی اسرائیل کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی آرمی تھی. فرعون کی پوری فوج سویلائزیشن سمیت تباہ برباد ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے فورسز کون سی بھیجی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھیج دیا. تو جب اس ٹریننگ پروگرام سے آپ مزمل سے گزر کے مدثر پہ آتے ہیں، اپریہنشنز تو ہوتے ہیں، فیئر پھر بھی ہوتا ہے، میں جا رہا ہوں کفر کے پاس، چیلنجز ہوں گے، کیا نہیں، جو حکم ہے جاؤ کرو، ٹو دا ڈیوٹی. اور پھر حکم ہے قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، نصیحت کریں، دا ٹائم ہز کم. لوگوں کو بتاؤ کہ لوگ ہوش میں آ جاؤ، ہندوستان اپنی فوجیں جمع کر رہا ہے تمہاری سرحد پہ، لوگوں ہوش میں آ جاؤ، یہ سود اور کفر کا نظام تباہ ہونے، پاکستان کو توڑنے والا ہے. اذان دینی ہوتی ہے، پوائنٹ کمز جب آپ اٹھ کے اذان دیتے ہو، چپ نہیں رہ سکتے اس وقت. آپ کو حکم دیا جاتا ہے جاؤ بات کرو، کھل کے بات کرو کہ اب یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ مدینہ ثانی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، چاہے یہ یہود کی شکل میں ہو، چاہے نصارہ کی شکل میں ہو، یا ہنود کی شکل میں ہو، یا خارجیوں اور تکفیریوں دہشت گردوں کی شکل میں ہو، چاہے یہ سیاستدانوں کے روپ میں آئے، چاہے یہ سود اور ربا کے نظام میں آئے، جس کو اللہ کہتا ہے یہ تخبط الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے.
उठ के अजान देनी पड़ेगी। लोगों को डराओ, नसीहत करो कि अल्लाह से डरो वरना अल्लाह के अजाब आएंगे, होश में आओ वरना कुर्बानी बहुत देनी पड़ेगी। अजान देने का हुक्म हर दौर में अल्लाह के बंदे को होता है। रब का फकब्बिर, तो रब की बड़ाई बयान कर। रब की बड़ाई का मतलब सिर्फ नारे तकबीर नहीं है। रब की बड़ाई बयान करने का मतलब है कि रब की ज़मीन पर रब का निज़ाम भी होगा। अब सूद और रिबा का निज़ाम नहीं चलेगा। अब यहाँ खिलाफत रास्ता की बुनियाद पर, बैतुल माल की बुनियाद पर, सोने और चांदी की बुनियाद पर हलाल इकोनॉमिक मॉडल होगा। रब की बड़ाई बयान करने का मतलब है कि अब यहाँ कुफर का बनाया हुआ डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप नहीं होगा। यहाँ पे अल्लाह के दीन का बनाया हुआ खिलाफत रास्ता का निज़ाम, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, जुडिशल मॉडल होंगे। रब का फकब्बिर सिर्फ नारे तकबीर नमाज अजान देना नहीं है, अल्लाह ताला के पूरे दीन को गालिब और कायम और नाफिज भी करना है। एंड दैट इज वेयर द स्ट्रगल स्टार्ट्स। यहाँ पे तसादुम होता है स्ट्रेट अवे। जैसे आप कुफर के निज़ाम में आके अजान देंगे, हुजूर ने सिर्फ क्या फरमाया था, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम, मालिक, महबूब, मकसूद, मतलूब नहीं है, फला पा जाओगे। इतनी सी बात कह देते हैं। हम भी तो रोज कलमा पढ़ते हैं, कुफर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन लोगों को क्या समझ में आ गई थी, कुफार को, मुशरिकीन को, इस कलमे का मतलब क्या है कि जिस लम्हे ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा सुनते थे क़यामत टूट पड़ती थी मुसलमानों पर। वापस आओ इस कलमे उस वक्त तौहीद की कौन सी ऐसी ताकत उनको मालूम थी, इसलिए कि दे न्यू। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो इस तरबियत के ऐसे मकाम पर आ चुके हैं कि अभी अपने रब को, उसकी बड़ाई को। तो उसके बाद जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है मुदस्सिर का, तो बात यही कही बच्चों के अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम कि ये बंदे मोमिन की तरबियत के मराहिल हैं। और अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या वजह है कि मुसलमान जमातें और तहरीकें कामयाब नहीं हो पाती हैं, कि उनके अंदर जो नौजवान हैं, उनकी तरबियत, उनकी जो कैडरे है, उनके जो काम करने वाले वर्कर्स, ना उनकी तरबियत मुजम्मिल पे हुई होती है ना मुदस्सिर पे। और अक्सर और बेशतर मुदस्सिर की ड्यूटी करना चाहते हैं बग़ैर मुजम्मिल की तरबियत के। नहीं हो पाएगा। ना नफ्स पे काबू है, ना अल्लाह को वकील बनाया है, ना भारी जिम्मेदारी के लिए, कौलन सकीला के लिए तैयार हैं, ना इतनी डिग्निटी, इतना करेज, इतनी तरबियत है कि माफ़ कर सके, माफ़ करने की सलाहियत, ना सब्र करने की ज़रूरत है। आप इसे बाहर भी होते हैं, गुस्से में बेफर भी जाते हैं, जल्दबाज भी हैं, दरगुजर भी नहीं कर पाते, गलतियों पे पर्दा भी नहीं डाल पाते। और फिर नफ्स इतना गालिब और भारी है कि ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते। जो अमराज़ क़ल्बी हैं, जो ख्वाहिशात नफ्स में लिपटे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी, अपनी अना, अपनी ईगो ज़्यादा बड़ा खुदा बनाया हुआ है, जिन ख्वाहिशात, जिस मुजम्मिल से लिपटे हुए हैं, जिन चीज़ में को लपेटा हुआ है, वो कपड़े की चादर नहीं, ख्वाहिशात नफ्स की चादर है, कुफ्र और निज़ाम और सूद और रिबा की चादर है, हराम की चादर है, इसमें लिपटे हुए हैं। इस वजह से फिर वो मुदस्सिर की ड्यूटी नहीं कर पाते। नहीं हो पाएगा। ना नफ्स पे काबू है, ना अल्लाह को वकील बनाया है, ना भारी जिम्मेदारी के लिए, कौलन सकीला के लिए तैयार हैं, ना इतनी डिग्निटी, इतना करेज, इतनी तरबियत है कि माफ़ कर सके, माफ़ करने की सलाहियत, ना सब्र करने की ज़रूरत है। आप इसे बाहर भी होते हैं, गुस्से में बेफर भी जाते हैं, जल्दबाज भी हैं, दरगुजर भी नहीं कर पाते, गलतियों पे पर्दा भी नहीं डाल पाते। और फिर नफ्स इतना गालिब और भारी है कि ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते। जो अमराज़ क़ल्बी हैं, जो ख्वाहिशात नफ्स में लिपटे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी, अपनी अना, अपनी ईगो ज़्यादा बड़ा खुदा बनाया हुआ है, जिन ख्वाहिशात, जिस मुजम्मिल से लिपटे हुए हैं, जिन चीज़ में को लपेटा हुआ है, वो कपड़े की चादर नहीं, ख्वाहिशात नफ्स की चादर है, कुफ्र और निज़ाम और सूद और रिबा की चादर है, हराम की चादर है, इसमें लिपटे हुए हैं। इस वजह से फिर वो मुदस्सिर की ड्यूटी नहीं कर पाते। तो इस हवाले से मेरे बच्चों, कोई अगर सवाल हो आप लोगों का, बारी बारी बिस्मिल्लाह कोशिश करेंगे चंद सवालों में। जी बेटा, मेरा बेटा। मेरा सवाल आपसे ये कि हम नवाफिल तो अदा कर देते हैं, एक हमारा अपनी नफ्सियात को दबा लेते हैं और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपनी नमाज़ों में, अपनी इबादत में वो इश्क वो कैसे लाएं हम, जो हमारे सहाबा की नमाज़ों में था, वो कैसे लाएं हम? बेटा देखो, आपने सवाल ये किया है कि आज अपनी नमाजों में हम वो सोज, वो गुदाज, वो नरमी कैसे लेकर आए। अपनी माल का, अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का खौफ हो, जब आपको ये मालूम हो कि सिवाय अल्लाह के अब कायनात में मेरा कोई आसरा और कोई भरोसा नहीं रह गया, उस वक्त नमाजों में सोज आता है। आप खुद अपनी जिंदगियों में नोट करो, आपका कोई प्यारा बीमार हो, मरने वाला हो, और डॉक्टर ये कह दे कि बेटा अब सिर्फ दुआ ही बचा सकती है इसको, उस रात देखें फिर आपके आंसू कैसे निकलते हैं नमाज में। ऐसे ही होगा ना। जब तक दिल ना टूटे,
اس وقت تک نماز میں سوز نہیں آتا جب تک انسان کی زندگی میں کوئی ایسا طوفان نہ آئے جو اس کے وجود کو ہلا کے نہ رکھ دے. اقبال نے اسی لیے تو دعا دی تھی, سوچتے کیوں نہیں ہو خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. جو انسان ٹھنڈی پرسکون زندگی گزار رہا ہے, جس کو غافل اتنا ہے, اس کو زندگی میں مست ہے, جو کھانا پینا مل رہا ہے, روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے, کیریئر کاروبار ٹھیک ہے, اس کی زندگی کئی سال کے وسائل خزانے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں, نہ اس کو رزق کا کوئی مسئلہ ہے, نہ اس کو صحت کی کوئی پرابلم ہے, نہ اس کو طاقت پاور اس کے پاس ہے, نہ کسی کا خوف ہے دنیا میں اس کو کسی بات کا, اس کے دل میں گداز کیسے پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان دکھی ہوتا ہے. اسی لیے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. اگر کنورٹس کی سٹوریز کہانیاں سنو, یوسف اسلام کیٹ سٹیونز, آدمی اس وقت مسلمان ہوا, اس کا دل اللہ کی طرف اس وقت ہوا جب وہ موت کے قریب پہنچ گیا. کتنے لوگوں کے واقعات ایسے ہیں. کیٹ سٹیونز مرنے کے قریب پہنچ گیا, اس وقت اس کو اللہ یاد آیا, اللہ کو ڈھونڈا, تلاش کیا, حقیقت ملی, ماشاءاللہ مسلمان ہو کے یوسف اسلام بن گیا. ہزاروں لوگوں کی مثالیں ایسی ہیں. جب دل ٹوٹتا ہے نا, تو دل جب نرم ہوتا ہے, اس وقت نماز میں گداز ہوتا ہے. اور اسی لیے بندہ مومن جو ہوتا ہے, اللہ کے بندے کی صفت خاص یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی جب دکھ بانٹتا ہے, یتیم بیوہ مسکین کے پاس جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کرو. حضرت عمر کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ جلالی تھے, شیطان ان کو دیکھ کے راستہ کاٹ لیتا تھا. اور ان عمر کا حال یہ ہے کہ ایک بڑھیا اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پتیلے میں کچھ ڈال کے ابال رہی تھی, اور سیدنا عمر جب ان کے پاس سے گزرے, دیکھا بچے رو رہے ہیں اور وہ بڑھیا بچوں کو کھلا نہیں رہی, بس کھانا پکایا جا رہی ہے. پوچھا انہوں نے, بڑھیا کو ڈانٹا کہ کھلاتی کیوں نہیں ہے بچوں کو کھانا, بچے رو رہے ہیں بھوک سے. تو بڑھیا رو پڑی, پتیلی کا ڈھکنا ہٹا کے دیکھا تو اس میں پتھر ابل رہے تھے. کہتی کھانا نہیں ہے ہمارے پاس, بچوں کو میں تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے کہ بھوک سے یہ سو نہ جائے. سیدنا عمر دھاڑے مار مار کے رونے لگے وہاں پر, اتنا روئے کہ بے ہوش ہونے والی حالت بن گئی. بھاگے بھاگے واپس بیت المال آئے, بوریاں اٹھائیں کھانے کی, اپنے کندھے پہ ڈالی. غلام نے کہا سیدی میں اٹھا لیتا ہوں. فرماتے ہیں قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا, یہ میرا بوجھ ہے. خود اٹھا کے اس بڑھیا کے پاس آئے, اپنے سامنے کھانا پکوا کے. پھر غلام نے کہا کہ اب چلیں. اب تو وہ کہتے ہیں مالک سوائے آپ کے اور کچھ نہیں چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے اور کچھ نہیں چاہیے. ان کے لیے زندگی کا مقصد ہوتا ہے حضور کے قدموں میں پہنچنا, اس کے علاوہ کائنات کی کوئی خواہش ہوتی نہیں ہے ان کی. جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے, موتو قبل تموتو کہا گیا ہے اس کو فقراء کی زبان میں, مرنے سے پہلے مر جاؤ. اور مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو اس طرح ختم کر دے کہ نفس کی خواہشیں ختم ہو جائیں, وہ نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے. اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے جو راضی, نام ہی اس کا نفس مطمئنہ, یہ راضی نفس ہے. اور اسی لیے جس کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے, قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹو کہ آپ اس سے راضی, اللہ آپ سے راضی.